یوم شہدائے کشمیر جولائی 13 پوری دنیا میں کشمیری شہدائے کشمیر مناتے ہیں۔ اس کے پیچھے ہسٹوریکل پرسپیکٹو اس کا یہ ہے کہ آن جولائی 13 1931 کو ڈوگرا کے راج تھا، اور اس وقت اس نے جو مسلمان میجورٹی میں لوگ تھے ان کے خلاف جو ظلم اور اپریشن بربریت کا بازار گرم کر رکھا تھا، اس کے خلاف وہاں پہ مسلمانوں نے کشمیریوں نے جمع ہونا شروع کیا، اور ایک ایکٹیوسٹ تھے عبدالقدیر خان، ان کو اریسٹ کر لیا۔ اب ان کے خلاف جب پروٹیسٹ ہوا تو سری نگر میں یہ پروٹیسٹ ہو رہا تھا، وہاں پہ ہسٹورینز یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ اذان کا وقت ہوا، جب اذان دی جا رہی تھی تو ایک اذان ہوئی، اذان شروع ہوئی، جس نے اذان اللہ اکبر کہنا شروع کیا تھا اس کو گولی مار کے شہید کر دیا گیا۔ دوسرا کشمیری اٹھا تو اس نے وہیں سے اذان کو آگے بڑھایا۔ سو لانگ سٹوری شارٹ، ایک اذان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے 22 مسلمانوں نے وہاں پہ جامع شہادت نوش فرمایا۔ تو اپریشن کے خلاف، ظلم کے خلاف 1931 سے اس داستان کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ تو پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی کشمیری ہیں، اور خاص طور پہ انڈین سائڈ پہ جو کشمیری ہیں یا پاکستانی سائڈ پہ جو کشمیری ہیں، وہ اس دن کو یوم شہداء کے طور پہ مناتے ہیں۔ پچھلے کئی سالوں سے، جب سے انڈیا پاکستان کی پارٹیشن ہوئی ہے، کشمیر کے اندر جولائی 13 کو نیشنل ہالیڈے یا کشمیر کے لیے ہالیڈے ڈکلیئر کیا جاتا تھا، لیکن اس کو ختم کر دیا جب اگست 5 of 2019 کو انڈیا نے آرٹیکل 370 and 35A کو ریووک کیا۔ یہ جو چھوٹا موٹا اٹانومس اسٹیٹس کشمیر کو ملا ہوا تھا، اس کو جب انہوں نے ریووک کر دیا، ختم کر دیا، تو اس کے بعد یہ ہالیڈے بھی ختم ہوا۔ تو اب کشمیری پوری دنیا میں اس کو یوم شہداء کشمیر کے نام سے ان کمیموریشن آف دوز مارٹرز سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اسٹرگل 1931 سے شروع ہوئی، اس کو انٹینسیفائی کیا گیا جب 1947-48 میں جنگ ہوئی، اور پھر اس طرح اس وقت سے لے کے اس وقت تک کشمیر کا جو ایشو ہے وہ سالو نہیں ہوا۔ اب ساری کشمیریوں کی یا ساری دنیا کی نظریں جمی ہوئی تھیں کہ یو ایس اس پہ کس طرح اپنا رول پلے کر سکتا ہے۔ تو یو ایس کا اگر آپ دیکھیں 1947 آنورڈز، تو ان کے 3 ڈفرنٹ کشمیر کے بارے میں اپنی اوپینینز رہی ہیں، ان کا سٹانس رہا ہے۔ شروع میں انہوں نے کہا جی کہ ہم کشمیر کے بارے میں پلیبسائٹ کروائیں گے، UN ریزولوشن کے مطابق وہاں پہ کشمیریوں کو یہ حق خود ارادیت دیا جائے گا، وہ ڈیسائیڈ کریں کہ وہ اس ایشو کو کشمیریوں کے پاس لے کے جائیں، اور کشمیری ڈیسائیڈ کریں کہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ رہنا ہے یا پاکستان کے ساتھ رہنا ہے۔ پھر 70s تک یہ چلتا رہا، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا موقف چینج کیا، اور پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ بائی لیٹرل ایشو ہو گیا، کیونکہ انڈیا اور پاکستان نے بہت سارے آپس میں ٹریٹیز، شملہ اکارڈ، اس طرح کی چیزیں بہت ساری آپس میں کر لیں، جس کی وجہ سے اس کو نام دیا گیا انڈیا اور پاکستان آپس میں اس کو بائی لیٹرل ایشو سمجھ کے خود ڈیسائیڈ کر لیں۔ کافی عرصہ تک یہ چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد امریکہ نے اپنے آپ کو نیوٹرلائز کرنا شروع کر دیا۔ پھر اس کو انہوں نے جو کشمیر کی فریڈم سٹرگل تھی، اس کو آہستہ آہستہ انہوں نے نام دینا شروع کر دیا جی کہ دونوں ممالک میں اس طرح کا کام نہیں ہونا چاہیے کہ جو کشمیر سٹرگل ہے اس کو وائلنٹ نہیں ہونا چاہیے، اور پھر اس کو ٹیررزم کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیا، پھر ہیومن رائٹس کے ساتھ اس کو جوڑنا شروع کر دیا۔ لیکن جو اصل مدعا تھا، جو اصل پوائنٹ تھا کہ ان کی جو آزادی تھی، کشمیریوں کی آزادی، اس کو پس پش ڈال دیا گیا۔ سو امریکن پریزیڈنٹس 1947 سے لے کر آج تک بیسیکلی اپنے جو کشمیر کے بارے میں ان کا اوپینین تھا، وہ پہلے تو انہوں نے بہت لائٹ لیا، لائٹ لینے کے بعد اس کے 3 ڈفرنٹ ان کی اوپینین رہی ہیں، ڈپینڈنگ آن دا سرکمسٹانسز، جیو پولیٹیکل سچویشن کو جانتے ہوئے۔ سو بیسیکلی یو ایس نے اس کو ایک بارگیننگ چپ کے طور پہ یوز کیا ہے، اور انڈیا اس وقت تک کسی بھی تھرڈ پارٹی انٹروینشن کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، ایکنالج نہیں کرتا۔ اب کشمیریوں کے ساتھ دھوکہ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ کشمیریوں کے ساتھ دھوکہ یہاں پہ ہو رہا ہے کہ کشمیریوں کو ہمیشہ سے، اسپیشلی پاکستان نے ہمیشہ، پبلک نے تو آلویز جینوئنلی کشمیر کاز کو سپورٹ کیا، لیکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے ہمیشہ کشمیریوں کو دھوکہ دیا۔ اور اس کی ریزننگ کیا ہے؟ ریزننگ یہ ہے کہ ابھی تک آپ دیکھیں کہ کشمیر کے بارے میں پاکستان کی کوئی ریٹن سٹیٹمنٹ،
کوئی ریٹن پالیسی نہیں ہے، ایک کنسسٹنٹ پالیسی نہیں ہے جس کو پرسو کیا جا سکے. وہ پالیسی چینج ہوتی ہے جب جی ایچ کیو میں چیف چینج ہوتا ہے تو پالیسی بھی چینج ہو جاتی ہے. جنرل مشرف کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو 4 پوائنٹ کشمیر ریزولوشن پیش کیا گیا، جس میں کسی حد تک پروگرس یہ ہوئی کہ دونوں سائڈوں پہ کشمیر پاکستانی سائڈ پہ بھی اور انڈین سائڈ پہ کشمیر کے آپس میں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہونا چاہیے، فیملی ایک دوسرے کو مل سکتی ہیں. یہ جو ہاٹ اسپاٹ تھا سری نگر مظفر آباد، اس کو نیوٹرلائز کر دیا جائے اور جو جس کے پاس علاقہ ہے وہیں پہ رہے تاکہ لوگوں میں کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہو. سو یہ اس وقت کی جنرل کی یا چیف کی اس وقت کی پالیسی تھی کشمیر کے بارے میں. پھر جنرل باجوہ یا جنرل کیانی آتے ہیں تو انہوں نے اس کو ٹیررزم اور اس کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیا. اور پھر محمد میر صاحب نے اور نسیم زارا کے شو میں یہ بتایا کہ اس وقت جو جنرل فیض تھے اور جنرل باجوہ نے کشمیر کو انڈیا کے حوالے کر دیا اور جس کے نتیجے میں انہوں نے 35A اور 370 ریووک کر دیا. اب اس وقت کرنٹ جو آرمی چیف یا فیلڈ مارشل ہیں، انہوں نے اپنی اسپیچز میں 2 قومی نظریہ، کشمیر کی آزادی اور اس کے بارے میں کچھ بیانات دیے ہیں جس کی وجہ سے کشمیریوں کی امید دوبارہ سے جاگ گئی ہے. We will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle they are waging against the Indian occupation. ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اپنی سٹیٹمنٹ میں بہت دفعہ کہا کہ وہ کشمیر کی آزادی کے لیے انٹرونشن کر سکتے ہیں، میڈیشن کر سکتے ہیں بٹوین انڈیا اور پاکستان. ایک چیز جو سب سے زیادہ ٹربلنگ ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی. جنرل عاصم منیر اور نتن یاہو نے دونوں نے پوری دنیا کے only 2 leaders in the world جنہوں نے اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کو پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کیا ہے. اور غزہ میں جو ظلم ہوا ہے، 50,000 کے قریب بچے مارے گئے ہیں، $billions کی ایڈ دی جاتی ہے. اور پاکستان کے اندر جو ظلم ہوا ہے، جو پی ٹی آئی کے ساتھ بربریت ہوئی ہے، اور پھر جو چھوٹی سی جھڑپ ہوئی ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان، اس کے بعد ابھی بھی انہوں نے کہا جی کہ ہمارا جو آپریشن سندور ہے وہ بند نہیں ہوا. اس سارے سینیریو کے اندر جب پاکستان نامینیٹ کرتا ہے پیس پرائز کے لیے، ویری نیکسٹ ڈے سب سے بڑا بام، اگر نیوکلیر کے بعد کوئی سب سے بڑا بام ہے، وہ ایران میں گرا دیا جاتا ہے. تو یہ دونوں کی سائیکی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، دونوں کی مجھے انڈرسٹینڈنگ سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان اور اسرائیل مل کے دونوں ڈونلڈ ٹرمپ کو پیس پرائز کس چکر میں دلوانا چاہ رہے ہیں. یہ چیز مجھے کوئی سمجھا دے پلیز کامنٹس میں ضرور. میں آئی ہیو فیل ٹو انڈرسٹینڈ. شروع دن سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ پاکستان کا جتنا بھی ڈیفینسو میکنزم ہے یا جو بھی ہماری اتنی بڑی فوج ہے، وہ اس لیے تیار کی جا رہی ہے کہ وہ غزہ کو، فلسطین کو آزاد کرائے گی اور کشمیر کو. اب جو کشمیر میں اور غزہ میں ظلم کر رہے ہیں، آپ ان کو پیس پرائز کے لیے، نوبیل پرائز کے لیے نامینیٹ کر رہے ہیں. اس کے بارے میں مجھے کوئی سمجھانا چاہے تو سمجھا سکتا ہے، کیونکہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ پاکستان کی اور نتن یاہو کی اور اسرائیل کی سوچ ایک کیسے ہوگی. یہ وہ سوالات ہیں جو ہر پاکستانی پوچھنا چاہ رہا ہے، ہر کشمیری پوچھنا چاہ رہا ہے کہ کشمیر کے ساتھ آپ سنسیر ہیں یا ان فورسز کے ساتھ آپ سنسیر ہیں جو ظلم اور بربریت کر رہی ہیں. اور بدنام آپ عمران خان کو کیے جا رہے ہیں جی کہ عمران خان جو دی ایجنٹ ہے، ایجنٹی کا کام اس وقت کی کرنٹ حکومت کر رہی ہے اور بدنام عمران خان کو کیا جا رہا ہے. آپ اپنے کامنٹ سے مجھے ضرور سمجھائیے تاکہ میں سمجھ سکوں کہ اس کے پیچھے مسئلہ کیا ہے.